مستقبل میں اربوں سالوں کے بعد سورج ختم ہونے لگے گا اور ہمارا سیارہ کچھ ایسا نظر آئے گا۔ لیکن کیا ہو اگر ہم چیزوں کو 1 یا 2 قدم آگے بڑھا دیں، اپنے ستارے کو پیلے اور نیلے میں اپ گریڈ کر دیں؟ ہماری دنیا کتنی الگ نظر آئے گی۔ کیا آپ کا جسم اس بڑھتی ہوئی گرمی کا سامنا کر پائے گا، یا کیا زمین پر موجود تمام جاندار ختم ہو جائیں گے اگر سورج ایک نیلا ستارہ ہو؟ کسی بھی دکھائی دینے والی روشنی کی طرح سورج کی روشنی میں رینبو کی طرح سارے رنگ ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک ستارے یا سیارے کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنا گرم ہے۔ کائنات کے سب سے ٹھنڈے ستاروں کا درجہ حرارت تقریباً 1750 ڈگری سیلسیس ہے، اور یہ لال رنگ کی روشنی زیادہ پھیلاتے ہیں۔ وہیں سب سے گرم ستاروں کا درجہ حرارت 40,000 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے، اور یہ زیادہ نیلے نظر آتے ہیں۔ ہمارے سورج کے سرفیس کا درجہ حرارت 6,000 ڈگری سیلسیس ہے، تو یہ نیلے اور لال رنگ کی برابر ویو لینتھس نکالتا ہے۔ اگر آپ سورج کو خلا سے دیکھ پاتے تو سفید رنگ جیسا نظر آتا۔ ایک سیکنڈ رکیے، سورج پیلا نہیں ہے؟ جی ہاں، سورج آپ کو پیلا نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ ہے زمین کا نائٹروجن سے بھرا ایٹماسفیئر۔ لال اور پیلی روشنی کی ویو لینتھس لمبی ہوتی ہیں اور آپ کی آنکھوں تک آسانی سے پہنچ سکتی ہیں۔ نیلی روشنی کی ویو لینتھس چھوٹی ہوتی ہیں اور زیادہ بکھرتی ہیں، جس کی وجہ سے آسمان کو اپنا نیلا رنگ ملتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا سورج ایک نیلا ستارہ ہوتا تو آپ کو کبھی بھی نارنگی رنگ کا شاندار سورج ڈوبتے ہوئے دیکھنے کا موقع نہ ملتا اور آپ فوراً ہی جل جاتے۔ اب اپنے سورج کو نیلا بنانے سے پہلے چلیں کچھ ایسے نیلے ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ نیلے ستارے کی رینج یعنی اسپیکٹرم سب سے ٹھنڈے سائٹ پر آتا ہے، اور یہاں آتا ہے سب سے چمکدار ستارہ ریگیل۔ اس کے سرفیس کا درجہ حرارت تقریباً 11,000 ڈگری سیلسیس ہے، حالانکہ ہمارے سورج سے تقریباً 2 گنا گرم ہے، پر ریگیل سے کم 40,000 گنا زیادہ انرجی نکلتی ہے، اور ریگیل کا ڈایا میٹر ہمارے ستارے سے 79 گنا بڑا ہے۔ اگر ہمارا سورج اتنا بڑا ہوتا تو یہ مرکری کو نگل لیتا اور زمین کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ جاتا۔ لیکن یہاں کیوں رکنا؟ آپ چیزوں کو اور بھی آگے لے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے سورج کو بلو سٹار کے اسپیکٹرم میں اوپر کی طرف رکھ کر سوچتے ہیں تو یہ ایٹر کرینی کی طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے سرفیس پر 40,000 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت کے ساتھ یہ تارہ سورج کے مقابلے 6 گنا زیادہ گرم ہے۔ لیکن جو بات حیران کرنے والی ہے وہ یہ کہ ایٹر کرینی سے سورج کے مقابلے 10 لاکھ گنا زیادہ انرجی نکلتی ہے۔ اگر ہمارا سورج اتنا گرم ہوتا ہے تو یہ آج کے مقابلے 50 لاکھ گنا زیادہ چمکدار ہوتا۔ اتنے سارے پلازما کے نکلنے سے ہمارا سیارہ لگاتار گرم رہے گا اور سورج ہمیں UV ریڈیشن سے نہلا دے گا۔ آپ کسی بھی طریقے سے اس گرمی سے نہیں بچ پائیں گے۔ اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں تو یہ ایک اوون میں قدم رکھنے جیسا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گرم۔ یہ نیلا سورج جلد ہی ہمارے جسم کے سارے ٹیشوز کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ آپ کا کھیل ختم کر دے گا۔ مذاق کر رہا ہوں، میں آپ کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا۔ ٹھیک ہے تو چلیے، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا جسم اس بھیانک گرمی کے سامنے ٹک سکے گا تو کیا ہوگا؟ اب بھی آپ کو خطرناک مقدار میں UV ریڈیشنز کا سامنا کرنا ہوگا، اور یہ آپ کے جسم میں ہر طرح کی پریشانی لے آئے گا، جس سے آپ کی سکن کو جھریوں، عمر بڑھنے اور کینسر کا سامنا کرنا ہوگا۔ آپ کی آنکھوں کی روشنی پر بھی کافی گہرا اثر پڑے گا۔ آپ کی آنکھوں میں سن برن جیسا کچھ ہو جائے گا۔ UV ریڈیشن کی وجہ سے آپ کو دھندلا نظر آنے لگے گا اور آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ کچھ ایسا ہوگا جیسے سنو بلائنڈنس ہوتی ہے، بس یہ سورج کی ریڈیشن کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔
آپ کی آنکھوں کی روشنی کھونے کے ساتھ ساتھ یہ نیلی روشنی آپ کے جسم کے لیے ضروری نیند کو بھی چھیڑے گی۔ نیلی روشنی میلاٹونن لیولز کو دباتی ہے اور اس ہارمون کی کمی کے ساتھ سونا مشکل ہوگا۔ خراب نیند کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے اور یہاں تک کہ دل میں بھی پریشانی آ سکتی ہے۔ نیلی روشنی ہم انسانوں کے علاوہ بھی کئی چیزوں پر اثر ڈالے گی۔ باہر رہنے والے پودے سائز میں چھوٹے اور موٹے ہونے لگیں گے اور ان کی پتیاں زیادہ ہرے رنگ کی ہونے لگیں گی۔ زیادہ انٹینسٹی والی نیلی روشنی سے دن میں زیادہ دیر تک روشنی لینے والے پودوں میں زیادہ پھول اگیں گے، جنہیں عام طور پر کم سے کم 12 گھنٹے تک سورج کی روشنی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ باقی کے سارے پودے جن کو سورج کی زیادہ روشنی پسند نہیں ہوتی وہ مر جائیں گے۔ آپ کو اب بھی دن میں لانگ ڈے گارڈن والی سبزیاں جیسے کہ پالک اور آلو ملیں گے۔ اگر ہمارا سورج ایٹاکرینی جتنا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے نئی ڈائٹ میں کیا کھائیں سے بڑا سوال ہوگا۔ سورج کا نیا بے حد تیز گریویٹیشنل پل سولر سسٹم میں گڑبڑی لا دے گا۔ ہاں، آپ دیکھیں گے کہ یہ زمین اور دوسرے سیاروں کو نگلتا جا رہا ہے۔ اس بڑے سے سورج میں نگلے جانے کی جگہ آپ خوش قسمت ہوں گے اگر زمین تھوڑا کنارے ہو جاتی ہے اور باہر خلا میں چلی جائے۔ پھر ہم ایک آوارہ سیارے پر رہ رہے ہوں گے جو کسی بھی تارے کی گریوٹی سے نہیں بندھا ہوگا اور کائنات میں یہاں وہاں گھوم رہا ہوگا۔ کافی چانسز ہیں کہ ہم جم جائیں گے اور تبھی مر جائیں گے۔ اگر ایک فائدہ ہے تو وہ یہ کہ یہ ساری اتھل پتھل اور تباہی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، بلکہ یہ کافی تیزی سے ختم ہو جائے گی۔ ایٹاکرینی جیسے ایک ستارے کا انداز جلدی جینے اور جلدی مرنے کا ہوتا ہے۔ تقریباً 30 لاکھ سال کی کم عمر میں اس کی فیول سپلائی پہلے ہی ختم ہونے کے دہانے پر ہے۔ یہ اگلے 1 لاکھ سالوں میں پھٹ کر سپر نووا بن سکتا ہے۔ ہمارا سورج تقریباً 4.5 ارب سال پرانا ہے اور سائنسدانوں کو امید ہے کہ یہ اور 7 ارب سال زندہ رہ سکتا ہے۔ تو اگر ہم سورج کی گرمی بڑھا دیتے ہیں تو ہم اپنے ستارے اور اپنے سیارے کو وقت سے پہلے مارنے کا انتظام کر رہے ہوں گے۔ وہ دن دیکھنے کے لیے زیادہ جاندار نہیں بچے ہوں گے۔ ہمارے سیارے کے آغاز کے جاندار تقریباً 3.7 ارب سال پہلے آئے تھے۔ اس پوائنٹ پر ہمارا سورج 80 کروڑ سال پرانا تھا۔ اب اگر سورج ایٹاکرینی جتنا گرم اور چمکدار ہوتا تو وہ آنے والے کروڑوں سالوں میں پھٹ کر سپر نووا بن جاتا۔ تو ہماری زندگی سورج کے موجودہ درجہ حرارت کے ساتھ ہی بہتر ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔